بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم در مختار مع فتاوی شامی میں آج کتاب الطلاق کا ہمارا پہلا لیکچر ہے۔ جو طلبہ کرام پہلے فتاوی شامی کے لیکچرز میں موجود رہے ہیں ان کو اسلوب اور اندازہ پتہ ہوگا اور جو ابتداءً اس کو پڑھ رہے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ٹاپکس کو جلد از جلد کور کرنے کی کوشش کریں۔ اس میں جو بہار شریعت ہے اس کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں آپ کو آسانی کے ساتھ مفتبی اقوال مل جائیں گے۔ اگرچہ یہاں پر بھی آپ کو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ معتمد اور مفتبی اقوال بتاتے ہیں، لیکن وہاں سے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق جو ہیں وہ دو بار ہیں، پھر اس کے بعد یا تو بھلائی کے ساتھ روک دیں یا پھر چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو مرتان ہے یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف طلاقیں دو ہیں، بلکہ وہ طلاقیں کہ جن کے بعد رجوع ممکن ہے وہ دو ہیں، کیونکہ اسی سے آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر شوہر نے تیسری طلاق دے دی اب عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد سے نکاح کر لے۔ ٹھیک ہے، اب طلاق کے متعلق جو ہے وہ آپ کو کئی آیات مبارکہ ملیں گی، احادیث طیبہ آپ کو بہت ساری ملیں گی، اور اس میں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ طلاق جو ہیں وہ تین ہیں۔ یہ جو تین کو ایک یا دو کو ایک شمار کرتے ہیں وہ اس معاملے میں خطا پر ہیں، غلطی پر ہیں۔ جمہور فقہا کا بشمول شوافع حنابلہ اور مالکیہ کے سب طلاقوں کو جو ہے وہ مغلظہ مانتے ہیں، ایک سے زائد ہی مانتے ہیں۔ کسی نے بھی یہ قول نہیں کیا کہ طلاق صرف ایک ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال علامہ علاء الدین حصکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں ہوا لغتاً رفع القید، طلاق کو اگر ہم لغوی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو لغت میں طلاق کا معنی ہے رفع القید، کسی قید کو دور کر دینا۔ قید کا مطلب پابندی، کسی پابندی کو دور کر دینا، یہ طلاق کہلاتا ہے۔ طا لام قاف، یہ جو ہے وہ پابندی کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ اطلاق، مطلق، یہ جتنے بھی اسی سے جو ہے اس کے مشتقات الفاظ آپ سنتے رہتے ہیں، سب میں یہی معنی جو ہے وہ معتبر ہوتا ہے کہ کسی قید کو ختم کر دینا۔ بھئی یہ چیز مطلق بیان کر دی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ اس میں کوئی قید مذکور نہیں ہے۔ تو لغت میں مطلقاً جو ہے وہ کسی قید اور پابندی کی ختم کر دینے کو طلاق کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر اصطلاح شرع میں دیکھا جائے تو اس کے متعلق ارشاد فرمائیں کہ
لیکن جعلوہ فی المرأۃ طلاقا وفی غیرہا اطلاقا، لیکن عورت کے لیے جب نکاح کے قید کو ختم کرنے کی بات آتی ہے تو اس وقت اس کو طلاق کہا جاتا ہے، اور کسی اور چیز میں غیر مرأت میں یعنی عورت کے علاوہ کسی چیز میں کسی قید کو ختم کرنے کی جب بات ہوتی ہے تو اس وقت اطلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، طلاق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، انہوں نے فرمایا فَلِذَا كَانَ أَنْتِ مُطْلَقَةٌ بِالسُّكُونِ كِنَایَةً، کہ مطلقتن کہنا، مطلقہ نہیں، مطلقتن کہنا، یہ اس کو فقہا نے کنایہ شمار کیا ہے، اس کو صریح شمار نہیں کیا۔ اب صریح اور کنایہ کی پوری بحث آ گئی، یہ تو انہوں نے ایک لغوی اعتبار سے بحث کی تھی۔ شرعی طور پر جو ہے اس کا ذکر آ رہا ہے، رفع قید النکاح فی الحال بالبائن او المعال بالرجعی بلفظ مخصوص۔ دیکھیں جی، اب ان الفاظ کو دیکھیے، رفع قید النکاح فی الحال او المعال بلفظ مخصوص، مخصوص الفاظ کے ساتھ فوراً یا مستقبل میں نکاح کے قید کو عورت سے ختم کر دینے کا نام طلاق ہے۔ مخصوص الفاظ کے ذریعے فوراً یا مستقبل میں عورت سے نکاح کے قید کو ختم کر دینے کا نام طلاق ہے۔ فوراً یعنی جیسے طلاق بائنہ دے دی گئی، دو طلاق یا طلاق بائنہ دے دی گئی تو اس سے جو ہے وہ طلاق بائنہ دے دی گئی تو اس سے جو ہے وہ فوراً قید نکاح ختم ہو جاتا ہے، عورت عدت گزارے گی اور اگر نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ معال کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں، جیسے فار ایگزامپل اگر ایک طلاق رجعی دے دی تو اب دوسری جب عدت گزرے گی پھر دوسری طلاق پڑ جائے گی، اور اس طرح سے جو ہے وہ معاملہ آگے چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے فرمایا رفع قید النکاح فی الحال بالبائن او المعال بالرجعی بلفظ مخصوص، ٹھیک ہے، الفاظ مخصوصہ کے ساتھ۔ وَهُوَ مَشْتَمَلَ عَلَى الطلاق، الفاظ مخصوصہ کس کو کہتے ہیں؟ مشتمل علی الطلاق، وہ الفاظ جو طلاق پر مشتمل ہوں، جو طلاق پر مشتمل ہوں۔ لہٰذا فسخ کا لفظ، فسوخ والے جو الفاظ ہیں جیسے خیار ہے اور عتق ہے، ٹھیک ہے، اور بلوغت ہے بالغ ہو جانا، ردت ہے مرتد ہو جانا، یہ جو ہیں یہ فسخ تو ہیں لیکن یہ طلاق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خیار، عتق، بلوغ، ردت مرتد ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ فسخ نکاح تو ہیں لیکن یہ طلاق نہیں ہے، فرق ہے۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ عِبَارَةَ الْكَنْزِ وَالْمُلْتَقَى مَنْقُوضَةٌ طَرْدًا وَعَكْسًا، کہ کنز اور ملتقى کی جو وہ جو عبارت ہے اس حوالے سے نکاح کی طلاق کی تعریف میں، وہ جامع اور معنی نہیں ہے۔ علامہ ابن نجم مصری نے بحر میں یہ بات بیان کی ہے۔ اچھا، اب آگے فرماتے ہیں کہ نکاح جو ہے، اب یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ عورت سے قید نکاح کو ختم کر دینا طلاق کہلاتا ہے، فوراً یا مستقبل میں مخصوص الفاظ کے ساتھ۔ اب نکاح کو، طلاق کو واقع کرنا یعنی طلاق دینا، اس کی مختلف کنڈیشنز ہیں، مباح بھی ہے، جائز بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حرام بھی ہے، ٹھیک ہے، واجب بھی ہو جاتا ہے طلاق دینا۔ فرماتے ہیں وَإِيقَاعُهُ مُبَاحٌ، طلاق دینا مباح ہوتا ہے عند العامتی، اکثر فقہاء کے نزدیک اطلاق الآیاتی، آیتیں اس حوالے سے مطلق ہیں چونکہ آیات میں جو ہے وہ کسی مخصوص کنڈیشن کا ذکر نہیں ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو طلاق دو۔ آیات طیبات جو ہیں اس حوالے سے وہ مطلق ہیں،
تو اگر ہم آیات کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر ایسی کنڈیشن میں طلاق دینا جو ہے، ایقاع طلاق، یہ مباح عمل ہے، کوئی دینا چاہے تو دے، نہ دینا چاہے تو نہ دے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے، یہ اکمل کی عبارت ہے اور اس کی شرح ہے کمال، اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ الاصح حظرہ، زیادہ صحیح یہ ہے کہ نکاح جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ ممنوع ہے۔ اکثر فقہا یہ کہتے ہیں کہ طلاق دینا مباح ہے آیات کے مطلق ہونے کی وجہ سے، لیکن بعض نے یہ کہا ہے کہ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ طلاق دینا ممنوع ہے الا لحاجت، ہاں جب کوئی حاجت جو ہے وہ پیش آئے تو ایسی صورت میں طلاق دینا جو ہے وہ اس کی اجازت ہو جائے گی، مل جائے گی۔ صحیح ہے؟ تو بعض نے جو ہے وہ اس کے بیچ کا رستہ اپناتے ہوئے یہ تک فرمایا کہ ویسے جو ہے اس میں کراہیت ہے، مکروہ ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے بلا وجہ طلاق دینا، اور کوئی وجہ ہو تو پھر جائز ہے، یوں بھی بعض نے بیان کیا، لیکن عامہ جو فقہاء ہیں ان کا یہی ہے کہ مباح ہے، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ جی ممنوع ہے لیکن حاجت کی وجہ سے، حاجت جیسے کوئی جو ہے وہ عورت کی نافرمانی ہے، یا جو ہے وہ کوئی اور معاملہ ہے جس کی وجہ سے مرد جو ہے طلاق دینا چاہے، تو پھر یہ حاجت میں شمار ہوگا اور اس کی طرف سے طلاق شمار ہوگی۔ لیکن فرماتے ہیں والمذہب الاول، مذہب جو ہے وہ پہلا ہے، یعنی ایقاع طلاق جو ہے یہ مباح ہے، جیسا کہ باہر میں بھی اس کو بیان کیا گیا۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ طلاق میں اصل جو ہے وہ حظر ہے، ان کا اصل میں مقصد یہ تھا کہ معناہ ان الشارع ترک ھذا الاصل، تو اس کا جو ہم نے جواب دیا وہ یہ ہے کہ شارع نے اس اصل کو ترک فرمایا ہے، لہٰذا اس کو مباح قرار دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اس میں طلاق میں جو اصل ہے وہ جو ہے وہ حظر ہے، رک جانا ہے، ممنوع ہونا ہے، تو ہم نے کہا شارع نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتے تھے، یعنی ان کی روایتیں یہ تھی، جیسے حضور علیہ صلاۃ والسلام کی روایت ہے نا، یہ فرماتے ہیں کہ ابغض الحلال الی اللہ عز وجل الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو طلاق ہے۔ ٹھیک ہے، کہ کوئی مرد کسی عورت کو طلاق دے، وہ کہتے ہیں دیکھیں یہ ممنوع ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہے، ہم کہتے ہیں یہی حدیث مبارکہ اس کے مباح ہونے پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ ابغض الحلال، کہ حلال چیزوں میں ناپسندیدہ چیز، تو حلال ہے تو اس کا مطلب ہے مباح ہے۔ ٹھیک ہے، ناپسندیدگی کا معاملہ وہ الگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو علامہ شامی نے اس پر کلام کیے نیچے، فالمراد بالحلال ما لیس فعلہ بلازم، حلال سے مراد جس کا کرنا بندے پر لازم نہ ہو، الشامل للمباح والمندوب والواجب والمکروہ، ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ مباح کو بھی شامل ہے، مندوب یعنی مستحب کو بھی شامل ہے، واجب کو بھی شامل ہے، مکروہ کو بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی یہ مبغوض بھی تو اس کا ابغض بھی ذکر کیا، ہم نے کہا ابغض ہونا اس کے حلال ہونے کی نفی نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، بہرحال اس پر پھر بہت سارا کلام نیچے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھیں، فرماتے ہیں ایک تو اس کے مباح ہونے کے حوالے سے ذکر کیا، پھر آگے فرماتے ہیں بل یستحب، بلکہ طلاق دینا جو ہے وہ بعض صورتوں میں مستحب ہو جاتا ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ بہتر ہوتا ہے۔ لو موذیتاً، اگر عورت ایذا دینے والی ہو، تکلیف دینے والی ہو، او تارکتاً صلاۃ غایۃ، یا پھر جو ہے وہ نمازوں کو ترک کرنے والی ہو۔ ٹھیک ہے، وَمَفَادُهُ أَنْ لَا اسْمَ بِمُعَاشَرَةِ مَنْ لَا تُصَلِّي، اور اس کا مفاد در حقیقت یہ ہے، یہ اصل میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی عورت کو طلاق دے دوں اور اس کا مہر میرے ذمہ باقی ہو، اس حالت کے ساتھ دربار خدا میں میری پیشی ہو
تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ میں زندگی گزاروں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس کا یہ ذکر کیا ہے کہ اس صورت میں جو ہے یہ مستحب ہے، اور فرماتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اسما بمعاشرتی، کہ ایسی عورت جو کہ نماز تک نہیں پڑھتی، اس کے ساتھ زندگی گزارنے میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کوئی گناہ تو نہیں ہے، وَيَجِبُ لَوْ فَاتَ الْإِمْسَاكُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَحْرُمُ لَوْ بِدْعِيًّا، لیکن لامحالہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ کئی معاملات ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس طرح سے قول ہے، تو اس بنیاد پر ہم کہیں گے کہ ایسی عورت کو طلاق دینا مستحب ہوگا۔ بہرحال آگے یہاں سے دیکھیے، اقسامہ ثلاثۃ، طلاق کی تین قسمیں ہیں: حسن، احسن، بدعی، یا اسمو بھی، جس کے ذریعے بندہ گناہ گار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ طلاق ایقاع طلاق کی حیثیت سے طلاق کی قسمیں ہیں، اور الفاظ کی حیثیت سے پھر الگ قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چیز کو سمجھیے گا، حسن ہے، احسن ہے اور بدعی ہے، ٹھیک ہے۔ اور الفاظ اس کے کون کون سے ہیں؟ صریح ہیں، اور ملحق بصریح ہیں، اور کنایہ ہیں۔ تین طرح کے الفاظ طلاق میں استعمال ہوتے ہیں: صریح، ملحق بصریح اور کنایہ، ٹھیک ہے۔ اور طلاق کا جو محل ہے، یعنی جس پر طلاق واقع ہوتی ہے، وہ عورت منکوحہ ہوتی ہے، یعنی جس عورت کے جس مرد کے نکاح میں ہے وہ وہی طلاق واقع کر سکتا ہے۔ اور اس کا اہل کون ہوتا ہے، یعنی طلاق کون دے سکتا ہے؟ زوج، شوہر دے سکتا ہے، عاقل بالغ مستيقظ، جو عاقل ہو، بالغ اور جاگ رہا ہو۔ اور طلاق کے جو ارکان ہیں وہ لفظ مخصوص ہیں کہ ان کے ذریعے طلاق واقع ہوتی ہے، ایسے الفاظ مخصوصہ جو کہ استثناء سے خالی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جو طلاق کی تین قسمیں اوپر انہوں نے بیان کی تھی، حسن، احسن اور بدعی، ان کو ذرا دیکھیے گا۔ فرماتے ہیں کہ طلاقۃ رجعیۃ فقط، ایسی طلاق جو طلاق رجعیہ ہو، فی طہر، ایسی طہر کے اندر، یعنی عورت کے پاکی کے ایسے ایام کے اندر کہ لا وطء فیہ، جس میں مرد نے عورت کے ساتھ وطی نہ کی ہو، ایسے طہر میں اگر طلاق رجعیہ دی، وترکہا، اور پھر عورت کو چھوڑ دیا، حتی تمضی عدتہا، یہاں تک کہ اس کی عدت گزر گئی۔ عدت جو ہے وہ، جو طلاق کی عدت ہے وہ 3 حیض ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسری عدت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، عدت وفات 4 ماہ 10 دن، ٹھیک ہے، وہ الگ ہے۔ تو وترکہا، ایک طلاق رجعیہ دی ایسے طہر میں جس میں وطی نہ کی ہو، اور اس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ عدت پوری ہو گئی۔ احسن، یہ احسن ہے۔ اس کو احسن اس اعتبار سے کہا ہے کہ جو دوسری قسمیں ان کے مقابلے میں زیادہ احسن ہے، کہ جب عورت کو طلاق دینے کا ارادہ کرے تو ایسے طہر میں دے کہ جس میں اس نے اس کے ساتھ وطی نہ کی ہو، اور اس کو پھر چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت مکمل ہو جائے، تو یہ جو ہے احسن کہلاتا ہے، اور ایک طلاق رجعیہ دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ طلاقۃ لغیر موطوءۃ، اور طلاق ایسی عورت کو جس کے ساتھ اس نے وطی نہیں کی، ولو فی حیض، اگرچہ حیض میں اسے طلاق دی، ولموطوءۃ، اور یا وہ عورت جسے اس طہر میں اس سے وطی کر چکا ہے، تفریق الثلاثی، 3 الگ الگ جو ہے وہ طلاقیں دینا، فی ثلاثۃ اطہار، 3 طہروں کے اندر، لا وطء فیہا، جس میں اس نے وطی نہ کی، ولا حیض قبلہا، اور اس سے پہلے ولا حیض قبلہا ولا طلاق فیہ، اور اس سے پہلے جو ہے وہ حیض میں بھی طلاق نہیں دی، اور نہ ہی اس میں کوئی طلاق پائی جا رہی ہے۔ فی من تحیض، اس عورت کے معاملے میں ہے یہ بات کہ جس کو حیض آتا ہے، وہ فی ثلاثۃ اشہر فی حق غیرہا، یا پھر جو ہے وہ 3 مہینوں کے اندر اس کو
طلاق دینا، تو یہ ساری کی ساری جو کنڈیشنز ہیں یہ حسن کی ہیں، یا اس کو سنی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فعلم ان الاول سنی بالاولا، تو یہ بات فرماتے ہیں کہ ہمیں اس سے پتہ چلی کہ جو پہلی قسم ہے وہ زیادہ مسنون ہے، جسے احسن کہا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پہ اس کو سنی نہ کہا جائے بلکہ اس سے ماقبل والی قسم یعنی احسن کو سنی کہا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے پیچھے ان عورتوں کا ذکر کیا غیرہا، یعنی جن کو حیض وغیرہ نہیں آتا، فرماتے وحل طلاقہن ای العائصۃ والصغیرۃ والحامل، وہ عورت جن کو حیض نہیں آتا، یعنی جیسے عائصہ عورت، بہت بوڑھی عورت، صغیرہ چھوٹی عمر والی عورت یعنی نابالغہ، اور اس کے ساتھ ساتھ حاملہ عورت، ان کو جو ہے طلاق دینا درست ہے عقبہ وطئ وطی کے بعد، لأن الکراہۃ فی من تحیض، کیونکہ یہ جو کراہت ہے وہ ان عورتوں کے متعلق ہے جن کو مخصوص ایام آتے ہیں، لتوہم الحبل، کیونکہ اس میں وہم پیدا ہوگا کہ جس طہر میں اس کے ساتھ وطی کی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو حمل ٹھہر جائے، وہو مفقود ہونا، اور جن عورتوں کو جو ہے وہ ایام مخصوصہ آتے ہی نہیں ہیں، یعنی جو عائشہ ہے، صغیرہ ہے یا حاملہ ہے، تو ان کو جو ہے وہ وطی کرنے کے بعد طلاق دینے میں بھی کوئی کراہیت نہیں ہے۔ پھر جو ہے وہ بدعی کے متعلق فرمایا والبدعی ثلاث متفرقۃ او سنتان بمرۃ او مرتین، تین الگ الگ طلاقیں دینا یا جو ہے وہ دو طلاقیں دینا ایک ساتھ یا دو مرتبہ میں، دو ایک کر کے اور دو کر کے طلاقیں دے دینا، فی طہر واحد، ایک ہی طہر میں، یعنی ایک ساتھ تین کا ذکر کر دیا جائے یا تین الگ الگ بولے جائیں یا دو پہلے بولے جائیں پھر ایک بولا جائے، جس طرح سے بھی ہو، بہرحال ایک ہی طہر میں طلاق دینا، یہ جو ہے وہ طلاق بدعی کہلاتا ہے۔ اور ایسا طہر ہو کہ لا رجعت فیہ، جس میں رجوع نہ کیا ہو، او واحدۃ فی طہر وطئت فیہ، یا پھر ایسے طہر میں جو ہے وہ ایک طلاق دے دینا جس میں وہ وطی کر چکا ہے، او واحدۃ فی حیض موطوءۃ، یا جو ہے ایک طلاق دے عورت کو حیض میں، ایسی عورت کو جس کے ساتھ طہر میں وطی کر چکا ہے، لو قال والبدعی ما خالفہما لکان اوجز وافیدا۔ علامہ حسکفی فرماتے ہیں کہ اس پوری تفصیل کی جگہ اگر ماتن یہ کہہ دیتے، کیونکہ متن لکھ رہے ہیں مختصر بات ہے، تو اگر یہ کہہ دیتے کہ بھئی بدعی وہ ہے جو احسن اور حسن کے برخلاف ہے تو زیادہ بہتر تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہیں تک اس کو ہم رکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ الکریم مزید اس پر گفتگو اور تفصیل سے بات ہم کل کے لیکچر میں کریں گے۔ آج کے لیکچر کو ہم یہیں تک رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ کوئی سوال وغیرہ ہے تو ارشاد فرمائیے۔